بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک حقیقی داستان لے کر آئے ہیں جس کو زمانے نے دیکھا اور کبھی فراموش نہ کر سکا۔ یہ قصہ ہے دور بنی عباس کے ایک خوشبخت شہزادے کا، جس نے خود کو دنیاوی لالچ سے بے نیاز کر کے عبادت اور ریاضت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن الفرج العابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار گیا اور کسی ایماندار مزدور کی تلاش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری نظر سب سے پیچھے بیٹھے ایک حسین و خوبرو نوجوان پر پڑی، جو صورت سے نہایت شریف اور پاکیزہ نفس کا مالک لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان بولا، جی ضرور کروں گا، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر آپ کو منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر بولا، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری تینوں شرطیں منظور ہیں، اب بتاؤ اجرت کتنی لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانگ۔ دانگ درہم کا 6واں حصہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے اسے کام کی تفصیل بتائی اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب اذان ہوئی تو اس نے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، تم جاؤ اور نماز کی تیاری کرو۔ فراغت کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر اسی طرح نماز عصر ادا کی اور پھر غروب آفتاب تک بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے عام مزدوروں سے 2 گنا کام کیا تھا۔ اس کی دیانتداری کو دیکھ کر بخوشی طے شدہ اجرت ادا کی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو میں اسی نوجوان کے خیال سے بازار گیا۔ جب سب طرف دیکھ لیا اور وہ نظر نہ آیا تو لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ اس نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو بہت کمزور ہے اور سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی، اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ جس پر لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں واپس لوٹ آیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اپنا کام اسی سے کروانا چاہ رہا تھا۔ ہفتے کے روز دوبارہ بازار گیا اور اس پرکشش نوجوان کو اس کی مخصوص جگہ پر موجود پایا۔ میں نے اس سے پوچھا، مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، ضرور کروں گا، مگر انہی 3 شرطوں پر۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، اور اسے گھر لے آیا اور اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی ہی ایمانداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا اور کئی مزدوروں سے زیادہ کام کیا۔ شام کو اس کے کام سے خوش ہو کر میں نے اس کو زیادہ اجرت دینا چاہی تو اس حسین نے یہ کہتے ہوئے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا کہ کامیابی دنیاوی مال کی کثرت میں نہیں بلکہ اللہ کریم کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اپنی اجرت لیے بغیر ہی جانے لگا۔ میں نے اسے روکا اور اس کی اجرت اسے ادا کر دی۔ اس کے جانے کے بعد میں حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیسا مزدور ہے۔ شب و روز گزرتے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد مجھے ایک بار پھر کسی مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں اسی کی تلاش میں بازار گیا، مگر آج وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے نہیں آیا۔ میں لوگوں سے پوچھ کر اس کے مکان پر پہنچا۔ وہ ایک بڑھیا کے ساتھ مکین تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ بہت دنوں سے سخت بیمار ہے۔ میں نے دیکھا وہ زمین پر ایک اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا جیسے وہ اس فانی دنیا میں بس آخری لمحات گزار رہا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دل نشین آواز میں سلام کا جواب دیا۔ میں نے
اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ وہ بولا، ذاتی حاجت تو کوئی نہیں، بس ایک امانت ہے اور ایک پیغام ہے۔ چونکہ میں نے رخت سفر باندھ کر اپنی منزل کی تیاری کر لی ہے تو آرزو ہے کہ وصیت پوری کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا، انشاءاللہ میں تمہاری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ وہ نوجوان بولا، جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا، اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو، اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب مجھ پر کرم فرما دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے اور یوں میری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ میرا لوٹا اور میری زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا اور مجھے اسی لباس میں دفنا دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن پاک اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہی کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی موت پر کافی دیر آنسو بہائے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس نوجوان کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا۔ کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی، خبردار، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ کے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور تدفین کے بعد قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر دربان سے اندر جانے کی اجازت چاہی، مگر دربان نے اجازت نہ دی تو میں نے ایک کاغذ پر اس نوجوان کا واقعہ لکھ کر دربان کو دیا کہ اس کو خلیفہ تک پہنچا دو۔ خلیفہ نے مجھے طلب کر کے پوچھا، کہو کیا فریاد ہے؟ میں نے جواب دیا، میں کوئی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام اور امانت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر خلیفہ کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کیا، ایک گارا بنانے والے مزدور نے، اور اس کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ خلیفہ بہت غمگین ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا، آپ کا اس نوجوان سے کیا رشتہ تھا؟ خلیفہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا، مجھے عہدہ خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس کی پرورش نیک ماحول میں ہوئی تھی، قرآن کریم کا علم سیکھا، اپنی ماں کا فرمان بردار تھا۔ یہ انگوٹھی اس کی ماں نے اسے دے رکھی تھی کہ بوقت ضرورت بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ ایک دن مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت تلاوت کی، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، کیوں نہیں؟ یہ پکارتا ہوا محل سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں، یہاں تک کہ تم آج اس کی موت کی خبر لائے ہو۔ پیارے دوستو، اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کریم اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کے نام پر جفا نہیں کرتے، زندگی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور نفس کے مکر و فریب میں نہیں آتے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔